بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بے وقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پہ لاد کر بیچنے جاتا۔ اس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق بہت نالائق تھا۔ وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جیرو مائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرو مائی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی اب ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا، ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ شفیق کو کہہ دیں کہ کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا، اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل پہ لگی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا گدھے کو لے کر۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس کی بیوی بولی۔ چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے سکول چھوڑ کر آئیں۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور سکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھپھو جیدان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو کیوں سکول لے کر جا رہے ہیں۔ دونوں بے وقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا تھا سب ہنس رہے تھے۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکتا بستہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر سکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر سکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے گئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے، ہاں بھائی شفیق، کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا، ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دنوں بے وقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے، کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیے۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو دانتوں پر پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، کوئی جلدی نہیں ہے، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا، اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے سکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا ہے۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے۔
ساتھ انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کمہار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح ان کا گدھا ان کو پہچان لے۔ انسپکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پھر پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول میں داخل کروا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہو۔ ساری بات بتاؤ شروع سے، انسپکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے کر جاؤ۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے کر آئے۔ انسپکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھیے اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسے بے وقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کمہار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کے ان کی کفالت کرنے لگا۔